السلام علیکم ناظرین، پروگرام کریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنزا شیر۔ ناظرین، ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد کریئر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو کریئر ہے وہ ہے ایگریکلچر۔ ایگریکلچر مطلب زراعت۔ زراعت بیسکلی ہے کیا، اور زراعت کا جو شعبہ ہے بیسکلی یہ صرف گاؤں سے ہی منسلک کر دیا گیا تھا، لیکن اب آج اس دور میں، آج کے اس جدید دور میں بات کروں گی، زراعت جو ہے صرف گاؤں تک ہی نہیں متحد ہو کر رہ گیا، یہ شہروں میں باقاعدہ اس کی ڈگریز دی جا رہی ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی نامور کنسلٹنٹ موجود ہیں جن کا نام ہے جاوید افسر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ سر، زراعت جو ہے بیسکلی پہلے دیکھا جاتا تھا کہ صرف گاؤں تک ہی محدود رہ گیا تھا، لیکن اب یہ شہروں میں بھی پھیل چکا ہے، بہت دور دور تک پھیل چکا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر پڑھائی دی جا رہی ہے، اسٹڈیز دی جا رہی ہیں، اور ڈگریز پوری مکمل طور پر آ گئی ہیں۔ بتائیے گا سر کہ ہمارے دیکھنے والوں کے زراعت جو ہے بیسکلی ہے کیا؟ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ شہروں میں پھیل چکا ہے یا آ گیا ہے، یہ ایسی بات ہے نہیں، یہ شروع سے ہی تھا۔ سر اتنی اویئرنیس نہیں ہاں، تھی وہی نا، پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہی نہیں تھی، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا جو تعلق ہے وہ گاؤں کے ساتھ ہے یا شہر سے باہر سے ہے۔ بنیادی طور پر جو چیز زراعت سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدر آف پروفیشن ہے۔ زراعت تمام شعبوں کی ماں ہے، سارے شعبے اسی سے نکلے ہیں اور اسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ہاں جو ہمیں اعداد و شمار دیے جاتے ہیں ہمارے جی ڈی پی کے، ہماری گروتھ کے، اس کا سارا دار و مدار ہماری زراعت پر ہوتا ہے۔ جتنی ہماری اچھی فصلیں ہوتی ہیں، جتنی ہماری اچھی گروتھ ہوتی ہے، اتنی ہمارے ملک کی اکانومی میں اعداد و شمار میں اچھے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا قدیم ترین پیشہ ہے، انسانی تاریخ کا سب سے قدیم ترین پیشہ زراعت ہے، اور اس سے انسان کی بقا منسلک ہے۔ پاکستان کا مسئلہ سب سے مختلف ہے، دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور اپنے ملک میں مختلف صنعتوں کو بہت زیادہ فروغ دے لیا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی صنعت، کوئی انڈسٹری بند بھی ہو جائے تو ہمارا ملک بند نہیں ہوگا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہماری زراعت بند ہو جائے یا کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے یا اس سٹیج پہ چلی جائے کہ جہاں پر اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے، تو ہمارا ملک اور ہماری بقا ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کی بیک بون زراعت ہے، جی ہاں، اس سے منسلک ہے۔ اور یہ اس وقت یہ کہنا کہ یہ گاؤں سے منسلک ہے، گاؤں سے منسلک کا نہیں ہے، بلکہ گاؤں سے جو چیزیں ہو کے آ رہی ہیں وہ ہماری شہر والوں کی بریڈ باسکٹ ہیں۔ ہمیں کھانا، ہمارا پہناوا، ہماری دودھ کی ضروریات، پینے کی ساری جو ضروریات ہیں وہ گاؤں سے اور زراعت سے متعلقہ ہیں، تو یہ ہمیں پرووائڈ گاؤں سے منسلک نہیں رہ گی، متعلقہ گاؤں سے نہیں، اب شہروں میں بھی ہے۔ جی، شہروں میں اس کے اب کافی ذرائع جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ شہروں میں بنتی ہیں۔ مثلاً اس کے جو اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جو زراعت میں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری شہروں میں ہی ہوتی ہیں۔ اچھا سر، اس کی اب پروپر ڈگریز دی جا رہی ہیں، تعلیم دی جا رہی ہیں اس کی، جی۔ اور پاکستان میں جو دی جا رہی ہیں اس کی تعلیم کس کس وہ لیول پر دی جا رہی ہے؟ پاکستان میں اب اس وقت ایگریکلچر کو باقاعدہ ایک پروفیشن تسلیم کیا گیا ہے، اور جو پروفیشن تسلیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس پروفیشن میں ڈگری دیتے ہیں۔ پوری ایک 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے، جو گریجویٹ ڈگری، جس طرح باقی ہمارے بچے بزنس میں یا کمپیوٹر سائنس میں یا کامرس میں یا کسی اور میں پہلے کر رہے تھے، جن کے بارے میں بڑی آگاہی تھی، اسی قسم کی پراپر پوری ڈگری 4 سال کی ہم گریجویٹ جو اپنے ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ وہ سیکٹر میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ جی، اچھا سر، بتائیے گا کہ کس قسم کی مہیا کی جا رہی ہے تعلیم؟ اس میں جو ہے وہ بیسیکلی ڈگری کورس ہے، اور وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، جتنی بھی پورے ملک میں ہر صوبے میں جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، وہ جو پہلے جانوروں سے متعلقہ ڈگریاں متعلقہ جسے ہم ڈی وی ایم کہتے ہیں، ان کالجز تھے، وہ یونیورسٹیوں کا درجہ حاصل کر لیا انہوں نے، یا باقی جو کورسز سے متعلقہ پڑھا رہے تھے ڈپلوما لیول کے، ان یونیورسٹیز میں ڈگری لیول پہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور یونیورسٹیز میں بھی جو ریگولر یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی ایگریکلچر کا کورس، یہ جس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے یا کچھ اور ہے، انہوں نے بھی اسٹارٹ کروا دیا ہے۔ اچھا جی، اب جیسے آپ نے بتا دیا کہ یہ ڈگری کون کون سے انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز تک بھی پہنچ گئی ہیں، مطلب پوری 4 سال کی ڈگری اس کی دے دی گئی ہے۔
اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی یہ ڈگری کروا رہی ہیں؟ نہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی ابھی تک ایگریکلچر کی ڈگری آفر نہیں کر رہی آج تک. ہاں جی. اگلے آنے والے سالوں میں یقیناً آفر کریں گی، کیونکہ یہ ایک ہائیلی ڈیمانڈڈ پروفیشن ہے. اس میں لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جتنے لوگ بھی اس میں سے نکلیں گے وہ سارے مختلف شعبوں میں ان کو کوئی نہ کہیں وہ کھپ جائیں گے اور ان کی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی. پرائیویٹ سیکٹر پہ مطلب ابھی تک اویئرنیس ابھی نہیں تک آئی ہے نہیں، اس ابھی کی؟ تک پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ایگریکلچر میں ڈگری آفر نہیں کر رہے ہیں. اسکالرشپس بھی ہیں سر اس ڈگری میں؟ جی، اسکالرشپ کا اس طرح ہے کہ پاکستان سے باہر بہت زیادہ تعداد میں ایگریکلچر کے اسکالرشپ اویلیبل ہیں، اور ان میں سب سے جو نمایاں ہے ہمارے لیے وہ ٹرکی ہے. ٹرکی سے ہماری صدیوں پرانے ثقافتی تعلقات ہیں، اور وہ تعلقات اب اس صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں کہ ٹرکی میں جو زراعت ہے وہ ہم سے بہت زیادہ جدید شکل میں موجود ہے. ان کی پیداوار ہم سے بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ اچھی ہے، اور وہاں پر ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہم سے ایگریکلچر میں بہتر تعلیم دے رہی ہیں، اور وہ اسکالرشپ بھی آفر کر رہی ہیں گریجویٹس کو فردر اسٹڈیز کے لیے اپنے ہاں. اور ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو گریجویٹس ہیں، وہاں جا کر بہت اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں سے تعلیم اور اس نالج کو یہاں آ کر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرکی کی مثال تو میں نے اس لیے دی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، مسلم کنٹری ہے. جو باقی ترقی یافتہ ممالک ہیں، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے اور یو ایس ہے، ان میں بھی زراعت سے متعلقہ اسکالرشپ بہت زیادہ ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے گریجویٹ اتنی آگاہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے زراعت میں وہاں پر اسکالرشپ کو لے سکیں. ہم زیادہ تر آئی ٹی میں، بزنس میں یا میڈیکل میں یا اس قسم کے شعبوں میں ہم زیادہ اسکالرشپ کے طلبگار ہوتے ہیں، جو کہ وہاں پر ہمارے لیے کم ہو گئے. ہاں جی. اچھا، تو سر آپ نے بیرون ملک بتا دیا، اپنے ملک میں اسکالرشپس کی ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا؟ اپنے ملک میں اس قسم کی اسکالرشپ نہیں ہے. اپنے ملک میں اگر اسکالرشپ ہمارے پاس ہیں تو وہ پرفارمنس بیسڈ اسکالرشپ ہوتا ہے. آپ کی کلاس میں جو بچے پہلے کوئی 5-7 نمبروں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک مالی مدد کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اسکالرشپ پرفارمنس بیسڈ ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں جو ریگولر چل رہے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. سر، خواتین بھی اس شعبے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ان کا کتنا تعلق ہے اس شعبے سے، یا صرف یہ لڑکوں کے تک یا مردوں تک یہ شعبہ محدود ہے؟ یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہمارے شہروں میں خصوصاً، کہ مجھ سے بے شمار لوگوں نے پوچھا اور کہ بچوں کو، لڑکوں کے بارے میں، آپ تو خواتین کی بات کر رہے ہیں، وہ لڑکوں کے بارے میں بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو یہ ڈگری ہم کروائیں نہ کروائیں؟ اگر یہ کریں گے ہمارا بچہ تو اسے گاؤں جانا پڑے گا. ہاں جی. یہ تو گاؤں سے چلا جائے گا، گاؤں میں کام کرنا پڑے گا. اس طرح کا کام بالکل نہیں. یہ کانسیپٹ کیوں کہ صرف یہ پڑھیں گے، زراعت کا شعبہ پڑھیں گے تو گاؤں جانا پڑے گا؟ ہاں، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید زراعت اور یہ سارے زراعت کو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں ہے، جانور ہیں اور کھیت ہیں، یہ چیزیں، جبکہ اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ شہروں سے تک جاتی ہیں. شہروں میں ہی سارے کام ہیں جو ہیں. اور آپ کا جو بنیادی سوال ہے وہ ہے خواتین کے بارے میں. خواتین کی اس شعبے میں وہ آ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، کوئی بے پابندی نہیں ہے. جس طرح لڑکوں کا داخلہ ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی داخلہ اس میں ہو جائے گا. اب اس میں مواقع کی جو تک بات ہے خواتین کے لیے، خواتین کے مواقع اس میں بہت زیادہ ہیں. ان کے جو سب سے بڑی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، باقی چیزیں تو میں بعد میں ان کے شعبوں کے بارے میں آتا ہوں. وہ شعبے تو سیم ہے، اس میں جو گریجویشن ہوگی تو وہ میل اور فیمیل جو شہروں کی حد تک ہے وہ دونوں مل کے کام کریں گے. ملٹی نیشنل میں ہو گیا یا باقی کمپنیز ہوگی، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے جو پہلی چیز ہے جو یہ ہماری جو خواتین ایگریکلچر میں رول پلے کر سکتی ہیں وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ایک ورکنگ لیڈیز کا، ورکنگ ویمن کا کانسیپٹ ہے کہ جی کام کرنے والی خواتین، اور اس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں جو عموماً ہمارے ہاں پایا جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور جو ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ شہر میں جو خاتون گھر سے باہر جا کر کوئی نوکری کرتی ہے کسی دفتر میں، اسپتال میں، اسکول میں، کالج میں، وہ ورکنگ لیڈی ہے، ورکنگ وومن. اور ان کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں اور ان کے مسائل کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کو یہ مسئلے درپیش ہوتے ہیں، یہ. لیکن کام کرنے والی یا ورکنگ لیڈی کی جو بہت بڑی تعداد ہے وہ زراعت میں ہے. ان خواتین، شہری خواتین سے بڑھ کر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زراعت میں ہے. گاؤں میں آپ چلے جائیں، چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، جو بھی زراعت سے متعلقہ کام ہے، جو فیملی یہ کام کر رہی ہے، اس فیملی جتنی خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. نہ صرف عملی کام کرتی ہیں بلکہ مشقت والا کام کرتی ہیں ہماری شہری خواتین سے زیادہ. اب ان کے خواتین کے مسائل ہیں جو ورکنگ لیڈیز ہیں، اور وہ کبھی بھی ایڈریس نہیں ہوئے، کوئی ان تک پہنچا نہیں ہے. ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، ان کو کاروبار کرنے کا نہیں سکھایا، ان کو بتایا نہیں ہے. ان کے لیے کوئی کمیونٹی کے پروگرامز نہیں ہوتے، ان کی کوئی ورک شاپس نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی بہتری کی صورت نہیں ہے.
یہ جو ہماری بچیاں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ایگری گریجویٹس ہوں گی ہیں یا ہوں گی یا جو آنے والے دنوں میں، یہ اس سیکٹر کو ان ورکنگ لیڈیز کو جا کر فائدہ پہنچائیں گی، ان کے لیے تعلیم کا ذریعہ بھی ہوں گی، اور ان کے لیے عملی جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے جو شہروں میں ہے یہ ان کو پتہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ان خواتین تک اگر یہ پہنچا دیں تو وہ ہماری ملک کی معیشت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس کا میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ جو شہروں میں رہنے والی خواتین ہیں ان کو بے شمار چیزیں خالص نہیں ملتی. اکثر ہمیں یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں خالص چیزیں نہیں ملتی جو ان کے کچن میں استعمال والی ہوتی ہیں، یہ جتنے بھی کھانے پینے کی ہماری چیزیں ہیں. اور گاؤں والی خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ چیز پروڈیوس بھی کریں یا کچھ چیز بنانا بھی سیکھ بھی جائیں تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے بیچیں گے کہاں. یہ تو شہروں میں بکتی ہیں اور شہروں میں تو ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کسی طریقے سے ہم کر نہیں سکتے. یہ جو ایگری گریجویٹ لڑکیاں ہوں گی یہ برج ہوں گی، یہ ان کو نئی ٹیکنالوجیز بھی بتائیں گی اور ان کے لیے شہروں میں اس چیز کی سیل کا بندوبست بھی کریں گی. ان کو بھی فائدہ ہے، ان کا بزنس بھی ہو جائے گا اور اس کمیونٹی کو بھی فائدہ ہے، اور ان تک تعلیم بھی پہنچے گی اور ٹیکنالوجی بھی پہنچے گی، جس سے اگر ہمارے جو میل ہیں وہ ان خواتین تک نہیں پہنچ سکتے، اس طرح جا کر ان کی ٹریننگ کا بندوبست نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ نہیں کر سکتے جس طرح فیمیل کر سکتی ہے. تو یہ فیمیل جہاں باقی اور بہت سارے شعبوں میں بہت اچھا کام کر سکتی ہیں، یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جو بہت زیادہ نظر انداز ہوا ہے. ہماری وہ خواتین کے جو زراعت میں کام کرتی ہیں، عملی کام کرتی ہیں، ان تک تعلیم و تربیت کے مواقع نہیں پہنچتے، ٹیکنالوجی نہیں پہنچتی، اور اگر کچھ پہنچ بھی جاتی ہیں وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں تو شہروں میں ان کے کوئی رابطے نہیں ہوتے. تو یہ لڑکیاں اس میں برج ہوں گی. اچھا سر، آپ نے تو بتایا نا کہ یہ مستقبل میں ایسا ہوگا، پڑھیں گی پھر جا کے انہیں آگے تعلیم مہیا کریں گی، لیکن ابھی آج کے دور میں حال میں اب تک کیا 0.5 بھی انہیں کوئی بھی اس طرح کے حوالے سے تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ جو گاؤں میں عورتیں ہیں ان کو اویئر نہیں کیا گیا کہ وہ اس طرح سے اپنے کمائی کا ذریعہ بنا سکتی ہیں؟ اس قسم کا ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی ایسا قومی سطح پہ کوئی پروگرام شروع نہیں کیا گیا کہ ہم اپنی ان خواتین کو جو اپنے فیملیز کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ زراعت سے منسلک ہیں اور عملی کام کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے کام بھی کرتی ہیں، زراعت کے کام بھی کرتی ہیں، مشقت والا کام کرتی ہیں، اور اپنے گھر کے کام بھی جو ان کے خانداری خانگی امور ہیں اس کو بھی نبھاتی ہیں. ان کے لیے ان کی تربیت کا، ان کے مالی وسائل میں اضافے کا، ان کو کاروبار کروانے کا اور زراعت سے متعلقہ چیزوں کو بنا کر شہروں میں بیچنے کا عملی پروگرام کوئی نہیں شروع کیا گیا. جیسا کہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر پر، زراعت کا شعبہ ہے کیا سر؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ صرف گاؤں سے منسلک نہیں رہ گیا، شہروں میں بھی بہت اچھے طریقے سے پھیل چکا ہے، پہلے ہی پھیل چکا ہے اور اس کی اب تک اویئرنیس بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم بات کر رہے ہیں زراعت پہ، زراعت کا شعبہ کتنا پھیل چکا ہے آج کل کی دنیا میں، اس کی اویئرنیس کتنی آگے، اس کی پراپر ڈگریز آ گئی ہیں. اور سر سے ہم بات کریں سر ہمیں بہت ہی ڈیٹیلز میں ایک پوائنٹ ہمارا کلیئر کیے جا رہے ہیں. سر سے میں پوچھوں گا سر ایگریکلچر کے مواقع تو بے شمار دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن ایگریکلچر پڑھ کر وہ لوگ اپنے کارکردگی کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں کام کر سکتے ہیں، کس انسٹیٹیوٹ یا کس لیول پر اپنا کام کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑی غلط فہمی یا کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاؤں سے جانا پڑے گا یا ان کو کیا کرنا پڑے گا. وہ اس میں بالکل بھی نہیں ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ان گریجویٹس کا بہت زیادہ کام شہروں میں ہی ہے. مثلاً جتنے ملٹی نیشنل ہیں جو باہر سے ہمارے لیے چیزیں زراعت کے لیے لے کر آتی ہیں وہ شہروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے دفاتر، ان کی سیل کا، ان کی ریسرچ کا، ان کی مارکیٹنگ کا سارا کام یہ ایگری گریجویٹ کریں گے. جو کہ ہمارے جانوروں سے متعلق ادویات ہیں، جانوروں سے متعلق اور ضروریات ہیں، فشری سے متعلق ہیں، ملک کی پروسیسنگ ہے، ملک کی سیل ہے، یہ ہو گیا. پھولوں کا بہت بڑا کام ہے ہمارے شہروں میں، فلاورس کا ایک بہت بڑا بزنس ہے ہارٹیکلچر کا. وہ یہ ایگری گریجویٹ دیکھیں گے اور اس کو بہتر انداز میں سنبھالیں گے. ہمارے ہاں جتنے بڑے شہر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پارک بن رہے ہیں، اور ان پارکس مینٹیننس ان کے لیے جو بہتر کرنا ہے، خوبصورت کرنا ہے شہروں کو، وہ ہو رہا ہے. نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، ان میں ایگریکلچر سے جو چیزیں ہیں وہ ساری ہارٹیکلچر سے متعلقہ انہی گریجویٹس نے دیکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں، مثلاً آپ نے اگر گاؤں میں اپنے کھیتوں میں کھاد پہنچانی ہے تو وہ شہروں سے جاتی ہے، بڑی فیکٹری سے جاتی ہے، اور ان کے آفیسز شہروں میں ہیں، اور وہ بڑی فیکٹریاں ان علاقوں میں ہیں کہ جو ایک ایسی جگہ پر ہیں سینٹرلائز کے، وہاں سے پورے اس علاقوں میں، تو وہاں پر یہ ایگری گریجویٹس کام کریں گے.
ہمارے یہاں اب جب شہر بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو شاپنگ مالز کا اور بڑے بڑے سٹورز کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ ایک بڑا سٹور ہوتا ہے جس پہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اب وہ جو سٹور ہیں ان کے پاس بڑی مقدار میں زراعت سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں, اور وہ پیداوار ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ وہاں فارم سے لے کر آئیں, کھیتوں سے لے کر آئیں. اس پیداوار کو خریداری کے لیے, سٹوریج کے لیے, اس کی یہاں سیل کے لیے ایگری گریجویٹس ہوں گے. وہاں بندے کے بس کے بعد نہیں, جو ٹرینڈ لوگ ہوں گے ان کو چاہیے ہوں گے, جن کو ان ساری چیزوں کا علم ہوگا, ان پیداوار کتنی ہے, کہاں سے لینی ہے, کہاں سے کم ہے, کہاں زیادہ ہے, کہاں سیل کی جا سکتی ہے, اس میں ان کے مواقع آ جاتے ہیں. ریسرچ سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوں گی, جو ٹیچنگ سے متعلقہ ہوں گی, اس میں تو یہ ہوں گے وہ یہاں پر شہروں میں ہی ہوں گی, یہاں پر ہی یہ کریں گے, خواتین یہاں پر کریں گی. جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ زراعت پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام ہے اقوام متحدہ کا, اقوام متحدہ کے ایگریکلچر سے متعلق ادارے ہیں وہ ہیں, ان سب کے دفاتر شہروں میں ہیں. جو اور ہمارے پاکستان کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سب کے بڑے دفاتر جو ہیں وہ شہروں میں ہی ہیں, اور ان کے اگر لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور اور اسلام آباد سے باہر بھی نکل جائیں تو یہاں پر بھی ان کے دفاتر ہیں وہ بڑے شہروں میں ہی ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی جوائن کرتے ہیں تو اس میں جائیں گے. اس کے علاوہ پھر ایک اور سب سے بڑا جو ہمارا, میں نے آپ کو بتایا کہ دودھ سے متعلق جو کام ہے, وہ دودھ ہمارے ملک میں شارٹ ہے. دودھ ہر وقت ہر دور میں ہی ہمیں کمی ہوتی ہے. تو دودھ سے متعلقہ بنی ہوئی جو مصنوعات ہیں وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, کہ جس سے دودھ سے ایک دودھ ہے اور پھر دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات ہیں, ان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس میں یہ سارے ایگری گریجویٹ جو ہیں وہ یہ کام کریں گے, اور انہی کی اس جو عملی تربیت وہاں پر کام آئے گی. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ ایگریکلچر پڑھ کر لوگوں کا کانسیپٹ ہے, مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ گاؤں میں چلے جائیں گے, گاؤں میں نہیں جائیں گے تو شہروں میں رہتے ہوئے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہاں, شہر میں رہتے ہوئے اب آنے والے, ایک تو میں نے آپ کو یہ شعبے بتا دیے کہ ساری یہاں پر ان کی جابس ہوں گی. جو فیوچر ہے, جو آنے والا دور ہے, اس دور میں آپ کی غذائی ضروریات بڑھ رہی ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا اربن فارمنگ پہ. اب باقی دنیا میں اب ہو رہا ہے کہ جو خوراک ہے وہ شہروں میں ہی اگائی جاتی ہے. وہاں پر اب اربن فارمنگ میں یہ سارے گریجویٹ یوز ہوں گے, ان کی جہاں جابز ہوں گی, یہ خود فارم بنا سکتے ہیں, اپنے وہاں جاب کر سکتے ہیں. جو لیٹسٹ اس میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے اربن فارمنگ کی, جو ہائیڈروپونک ہے, ایکواپونک ہے, وہ ان کو پڑھائی جاتی ہے. جو آپ ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ مہینوں میں ٹماٹر نہیں ملتا, ٹماٹر کی پرائسز 300 روپے 400 روپے کلو تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں ٹماٹر کی پیداوار نہیں ہو رہی ہوتی, بہت کم ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ اتنی رہتی ہے جس سے وہ اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن اگر یہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لائیں شہروں میں رہ کر, اور شہروں میں ہی وہ ٹماٹر پروڈیوس کریں, تو وہ طلب جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے. اور ان اربن فارمنگ کو اور ان سارے کاموں کو یہ شہروں میں رہ کر یہ ایگری گریجویٹ پورا کریں گے. یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہمارا فیوچر ہے, اور اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے, اور یہ سارے کام انہی لوگوں نے کرنے ہیں. اچھا سر, ایک اہم سوال کہ یہ ڈگری کے لیے میرٹ بھی رکھا گیا ہے؟ جی, اس ڈگری کا جو میرٹ ہے بالکل ہوتا ہے, جو باقی ڈگریز کا جس طرح ایڈمیشن کا پروسیجر ہے, اس کا میرٹ اس وقت اتنا نہیں ہے جس طرح باقی بہت زیادہ ڈگریز کا ہے. اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ابھی تک ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو بچے ہمارے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اتنی پرائورٹی اہمیت نہیں دیتے, لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ابھی اس وقت اس کا میرٹ ایک عام میرٹ ہے, کوئی زیادہ میرٹ اس کا نہیں ہوتا. تو وہ بچے جو 60% مارکس 50-60% مارکس بھی ہوتے ہیں تو ایزی ایڈمیشن لے سکتے مل جاتا ہیں. ہے. اور بیرون ممالک میں وہاں پہ بھی میرٹ رکھا گیا کہ وہاں پہ بھی میرٹ نہیں؟ بیرونی ممالک کا جہاں تک مسئلہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ آپ جس ملک میں جائیں گے اس سے پہلے ان کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر لینگویج ٹیسٹ ہیں, انگلش سے متعلقہ ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں, اور صرف پھر ساتھ دیکھتے ہیں آپ کی پچھلی ڈگری میں کارکردگی, اس کو جی پی اے سی جی پی اے سے ماپتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اور آپ کو اس ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو وہاں پر وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. ایڈمیشن دینے کے بعد بیرونی ممالک میں اس کا سکوپ کتنا ہے ایگریکلچر؟ بیرونی ممالک میں اس کا سکوپ ہم سے زیادہ ہے. ان کی جو زراعت ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن ہے, بہت بڑے پیمانے پر ہے, اور وہاں پر جو فیسلٹی جو پرووائڈ کی جاتی ہیں ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو ٹرینڈ لوگ چاہیے, ہر جگہ پہ چاہیے, تو وہ اس لیے اس کا تو یہ کانسیپٹ, یہ سب سے جو بنیادی اس وقت ہماری قریب ترین ضرورتیں ہیں وہ ہمارے گلف کے کنٹریز ہیں. ان کو یہ نئے فونز بنا رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجیز لا رہے ہیں. جب ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ قطر میں
یا یو ای میں یا سعودیہ میں ان کے اپنے ڈیری فارمز ہوں گے. انہوں نے صحرا میں ڈیری فارم بنا لیے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے, اور وہاں کا جو لڑکے ہیں وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, یا انڈیا سے یا پاکستان سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ایگریکلچر کر کے, وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو ان کی ضروریات بڑھ رہی ہیں اور ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ایگری گریجویٹس ہیں, بڑی اچھے طریقے میں گلف کے ایگریکلچر سیکٹر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اچھا سر, مشینری سے, جدید ٹیکنالوجی سے باہر کے ممالک میں فارمنگ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, جو زراعت کا شعبہ ہے اچھے طریقے سے پھیلتا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے یا وہی پرانے طریقوں سے, پرانے دور کے والے طریقے آزمائے جاتے ہیں ابھی بھی؟ پاکستان کی بدبختی یہ ہے کہ ابھی تک ہماری پیداوار بہت تھوڑی ہے باقی دنیا کے مقابلے میں, جس میں ہم ہر روز کسی نہ کسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم وہ چیزیں پوری نہیں کر پاتے. دالیں ہم باہر سے منگواتے ہیں, خوردنی تیل کا ہم باہر سے منگواتے ہیں, اس دفعہ ہمیں گندم بھی باہر سے منگوانا پڑی, چینی بھی باہر سے منگوانا پڑی. اس کی بنیادی وجہ یہی آپ کا یہ جو سوال ہے کہ جدید ذرائع, جدید ٹیکنالوجی ہم استعمال نہیں کرتے. جب باہر کے ممالک ہیں وہ ان ذرائع, ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہیں کہ جو ہم یہاں پر اپنے 1 ایکڑ سے پیداوار لیتے ہیں وہ شاید 1 کنال سے بھی لے لیتے ہیں, اس سے بھی کم جگہ سے وہ اتنی پیداوار لے لیتے ہیں. تو جتنی ہم 1 ایکڑ سے لیتے ہیں اتنی شاید وہ 50 سال پہلے بھی نہیں لیتے تھے, اس وقت بھی زیادہ لیتے تھے. تو ہم نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا ہی نہیں, اپنے آپ کو اس طرف لے کر ہی نہیں آئے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جیسے آرٹیفیشل طریقے سے زراعت ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے ابھی بھی یا نہیں ہو رہی؟ اچھا, زراعت کبھی بھی آرٹیفیشل طریقے سے کوئی بھی نہیں ہوتی, وہ ان کا نیچرل طریقہ ہے. نیچرل طریقہ ہے, صرف یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجیز بدل گئی ہیں. مثلاً آپ ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا, میں آپ کو ہائیڈروپونک کا بتا رہا ہوں کہ جو اربن فارمنگ میں یوز ہوتی ہے. ہائیڈروپونک بنیادی طور پر یہ ہے کہ مٹی کے بغیر پانی میں پودوں کو اگانا, یہ ایک ٹیکنیک ہے. اس ٹیکنیک کے ذریعے وہ پودے ہی ہوتے ہیں اور ان پہ جو پھل آتے ہیں وہ باقاعدہ پھل ہوتے ہیں صحیح معنوں میں. بٹ یہ ماڈرن ٹیکنیک, اچھا وہ آرٹیفیشل طریقے سے نہیں کہلاتے, اس میں کوئی آرٹیفیشل. اچھا سر, آخری سوال ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ میں کتنا رول ہے ایگریکلچر کا؟ جی, اب آنے والا جو دور ہے وہ ہے ہی کارپوریٹ فارمنگ کا. اگر باہر ہم چیزیں جو باہر سے منگواتے ہیں, جو خوراک کے جتنی بھی چیزیں اور ان کی پیداوار زیادہ ہے, فالتو ہوتی ہے تو ہمیں دیتے ہیں. اگر فالتو نہ ہو تو وہ کبھی بھی ہمیں نہ دیں. جس طرح ہمارے پاس کمی ہوتی ہے تو جب زیادہ ہوتی تھی تو ہم باہر بیچتے تھے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنے عام کارپوریٹ فارمنگ کرتی ہے. کارپوریٹ فارمنگ ہوتی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی, جو کمپنی کا گروپ بہت بڑی زمین کو لے لیتا ہے اور وہاں پر وہ جتنے جدید ذرائع ہوتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہے اور اس کو مکمل کمرشل طور پر کرتا ہے. اور وہ جو پیداوار ہوتی ہے ان کی وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جتنے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے امپلائی ہوتے ہیں. اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں. وہ کارپوریٹ فارم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم کوئی جو ہمارے ہاں کسی ایک چیز کا ہوگا, وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے, ایک کمپلیکس ہوتا ہے. اس میں آپ کے ڈیری کا بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کے فش کا بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کی جو فصلیں ہیں وہ بھی کاشت ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں, آپ کے جانور بھی اس میں پالے جاتے ہیں, جو گوشت کے لیے ہوں گے, دودھ کے لیے ہوں گے وہ بھی پالے جائیں گے, جو فش کے فارمز ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے, جو پھل کے ہوں گے, جو آپ کی خوراک کے جو سیریل دانے جنہیں ہم کہتے ہیں دانے دار ہیں وہ بھی ہوں گے. تو اس کو کمرشل بنیادوں پر, جدید تکنیک سے, سائنسی بنیادوں پر چلایا جاتا ہے. سارے لوگ وہاں پر مالک ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو کر رہا ہوتا ہے, جس وجہ سے وہ پیداوار وہاں پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس پیداوار کا پھر فائدہ آپ کو ملتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی آنے والا دور کارپوریٹ فارمنگ کا ہی ہے. اگر کارپوریٹ فارمنگ کی طرف نہیں جائیں گے تو اپنی خوراک کی ضروریات کبھی بھی پوری نہیں کر سکیں گے اور اسی طرح دستے نگر رہیں گے اور باہر سے ہم منگواتے رہیں گے. جی بالکل, بہت شکریہ سر آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تو ناظرین, جو زراعت کا شعبہ آج ہم ڈسکس کر رہے تھے سر کے ساتھ, سر نے ہمیں بتایا کہ جو زراعت ایگریکلچر ہے صرف گاؤں سے منسلک, گاؤں سے متعلقہ نہیں رہ گئی, شہروں میں بھی اس کا بہت اچھا تعلق ہے. آپ پڑھ کر پراپر ڈگری لے کر ایگریکلچر میں شہروں میں رہتے ہوئے بہت سے مواقع ہیں اس کے جو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اپنے اختتام پر پہنچا. اپنے میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.